نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا سور میں فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ پس اچانک وہ قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوں گے قالوا یا ویلنا وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر من بعثنا کس نے ہمیں اٹھایا من مرقدنا ہماری خوابگاہوں سے ھذا ما وعد الرحمن یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا وصدق المرسلون اور سچ کہا رسولوں نے ان کانت الا صیحۃ واحدہ یہ اور کچھ نہیں ہے مگر ایک ہی چیخ ہے فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ پس اچانک وہ سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس آج کے دن ظلم نہ کیا جائے گا کوئی نفس کچھ بھی وَلَا تُجْزَؤُونَ اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مگر وہی جو تم عمل کرتے تھے إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ بے شک جنت والے آج کے دن اپنی مصروفیت میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے ہم وازواجہم فی ظلال وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں علی الارائک متکئون تختوں پر تکیہ لگانے والے ہوں گے لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے وہاں پر پھل ہوں گے میوہ جات ہوں گے وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ اور ان کے لیے جو وہ مانگیں گے سلام قولا من رب الرحیم سلام کہا جائے گا رحم کرنے والے رب کی طرف سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
معزز سامعین، سورہ یاسین آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں دلائل عقلیہ کے بعد منکرین کا رد تھا اور ان پر شکوہ تھا، اور آج کے سبق میں روز محشر کا بیان ہے۔ چونکہ ایمان بالآخرہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جیسے توحید، جیسے رسالت، ایسے ہی ایمان بالآخرت۔ اور ایمان بالآخرت کے 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 قبر پر ایمان، نمبر 3 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 حشر پر ایمان، اور نمبر 5 جنت اور جہنم پر ایمان۔ تو آج کے سبق میں چونکہ کفار کا یہ سوال تھا کہ یہ وعدہ کب ہوگا، سچے ہو تو بتاؤ، تو اللہ نے فرمایا ایک ہی چیخ ہوگی جو ان کو پکڑے گی اور سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور اب اگلی بات کہ پھر دوبارہ پھونکا جائے گا سور اور سب قبروں سے اٹھ جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کیسے دنیا کی لذتوں میں لطف اندوز ہونے لگ جاؤں کہ اسرافیل علیہ السلام نے وہ سور اپنے منہ میں لے لیا ہے اور اپنا کان اللہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے، کب انہیں حکم ملے اور وہ سور پھونک دیں۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، سب قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف تیز چلتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا، لوگ محشر کے دن اکٹھے ہوں گے بغیر کپڑوں کے، نہ کسی کے سر پر کوئی چیز ہوگی، نہ پاؤں میں جوتے ہوں گے، نہ بدن پر لباس ہوگا، بغیر ختنے کے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا الرجال والنساء جمیعا، مرد عورتیں سب، ینظر بعضهم بعضا، ایک دوسرے پر نظر نہیں پڑے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ والامر اشد من ان ینظر بعضهم بعضا، وہ دن اتنا شدید ہوگا کہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ وَنُفِخَ فِی الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے افسوس، مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری قبروں سے، مرقد سونے کی جگہ، ہماری خوابگاہوں سے، ہماری قبروں سے جہاں ہم پڑے تھے، کس نے ہمیں اٹھایا؟ ہمارا تو نظریہ یہ تھا کہ مر جائیں گے تو بس بات ختم ہو جائے گی، اٹھنے پر تو یقین ہی نہیں تھا، تو یہ آج کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ رحمان نے کہا تھا نا تمہیں ضرور اٹھاؤں گا، آج رحمان کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ وصدق المرسلون، اور اللہ کے رسولوں کی بات آج سچی ہو رہی ہے، جو رسولوں نے پیغام پہنچایا تھا وہ حق اور سچ ہے، اور آج وہ دن آ گیا جس دن سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس میں کتنا ٹائم لگے گا، کیا کچھ کرنا پڑے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس ایک ہی آواز آئے گی، ایک ہی چیخ آئے گی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، بس اچانک وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ سورۃ النازعات میں ہے نا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہاں پر ہے صیحۃ واحدہ، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، اور زجرہ کہتے ہیں ڈانٹ کو، ایک زوردار ڈانٹ ہوگی اور سب محشر کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کی علماء نے یہ مثال دی ہے کہ چرواہا جب بکریاں یا گائے یا جو بھی اس کا ریوڑ ہے وہ چرانے کے لیے لے جاتا ہے،
تو وہ جنگل میں چر رہی ہوتی ہیں، ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، پھر وہ اپنے خاص انداز میں ان کو آواز دیتا ہے، جو بھی آواز ہوتا ہے اپنے علاقے میں جانوروں کو بلانے کا، اس میں زور سے آواز دیتا ہے غصے کے ساتھ، تو سارے جانور واپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو کر چل پڑتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں زجرہ، ڈانٹ۔ تو گویا کہ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا جو عرب کے چرواہے عموماً جانوروں کے لیے ڈانٹ کے طور پر بولتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں تیری ایک ڈانٹ پر تیرے نہ سمجھنے والے جانور بھی سمجھ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ جب رب کا حکم آئے گا تو پھر کس کی جرت ہے جو کہے کہ میں نہیں آتا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی آواز ہوگی بس، اور کچھ نہیں ہمیں کرنا پڑے گا۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اذا مفاجاتیہ، اچانک، یکا یک، یعنی یہ نہیں کہ بڑا ٹائم لگے گا، جناب یہ اٹھ رہا ہے اور پھر کل وہ اٹھیں گے، اور پھر نہ، اذا اچانک، جمیع سب، لدینا محضرون ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور سورہ مریم میں فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اللہ نے سب کو گن کر رکھا ہوا ہے، ایک ایک کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، اور سب نے تنہا رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، بس یہ آج کا وہ دن ہے نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی۔ ظلم کا ایک معنی کمی والا بھی ہوتا ہے، سورۃ الکہف میں ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، باغ پھل لاتے تھے اور لم تظلم، پھل میں ظلم نہیں کرتے تھے، یعنی کمی نہیں کرتے تھے۔ تو ظلم کا ایک معنی کیا ہو گیا؟ کمی والا، کسی کے اجر میں کمی نہیں ہوگی، اور دوسرا معنی ظلم کا جو معروف ہے زیادتی، کہ کسی نے جرم نہ کیا ہو تو اس کو سزا دی جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ لا تظلم نفس شیئا، ذرہ بھر بھی کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جزا بدلہ نہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم عمل کرتے تھے، جو تم نے کیا ہے اسی کا جزا اور بدلہ تمہیں ملے گا۔ اب عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس جزا کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت والوں کا ذکر کیا، اچھے عمل والوں کو کیا کچھ ملے گا۔ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج کے دن فی شغل، اپنے مصروفیت میں، اپنے شغل میں، فاکہون، یہ فاکہہ اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے نا، فاکہہ کہتے ہیں میوہ جات کو، پھلوں کو، اور روٹی کھائی جاتی ہے بھوک مٹانے کے لیے، اور میوہ جات لطف اندوز ہونے کے لیے کھائے جاتے ہیں، اس لیے فاکہون کا معنی مفسرین کہتے ہیں لطف اندوز ہونے والے ہوں گے، جنت میں اپنے شغل میں لطف اندوز ہونے والے ہوں گے، عیش و عشرت والی زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے آج کے دن اپنی مصروفیت میں، اپنے شغل میں، فاکہون، لطف اندوز ہوتے ہوں گے۔ اس سے اگلی صورت ہے نا صافات، اس میں آ رہا ہے اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم، میرے بندے وہ ہیں جن کو میوہ جات دیے جائیں گے، عزت دی جائے گی، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، پیالے ان پر شراب کے پھیرے جا رہے ہوں گے، بیضاء، جو سفید رنگ کا ہوگا،
لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا۔ یہاں پر فرمایا ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، گھنے سایوں میں ہوں گی، علی الارائک متکئون، تختوں پر تکیہ لگانے والے ہوں گے۔ جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، تخت پر بیٹھا ہے، سارا عملہ نیچے کام کر رہا ہے، ایسے ہی ہر جنتی بھی اپنی جنت کا گویا کہ بادشاہ ہوگا، تختوں پر تکیہ لگانے والے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور جو وہ چاہیں گے ان کو مل جائے گا، کیوں نہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان ہوں گے، رب ان کا میزبان ہوگا۔ اور جب میزبان دیکھتا ہے کہ مہمان آئے ہیں تو وہ اچھی سے اچھی چیز پیش کرتا ہے، مہمان کو خوش کرتا ہے۔ اور جب رب کے مہمان ہوں گے، سبحان اللہ، لہم فیہا فاکہۃ، میوے ہر قسم کے ہوں گے۔ سورۃ واقعہ میں فرمایا فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، بغیر کانٹے کے بیری ہوں گے، تہ بتہ لگے کیلے ہوں گے، لمبے لمبے سائے ہوں گے، اچھلتے ہوئے پانی کے چشمے ہوں گے، ہر قسم کے میوے اور پھل ہوں گے، قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا۔ ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی تو اور کوئی چیز نہیں، اللہ اپنے بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، سورہ قیامہ، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، کیوں نہ تر و تازہ ہوں، رب کا دیدار جو کر رہے ہوں گے۔ اور سورۃ عبس، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کئی چہرے مسکراتے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوشخبریوں والے ہوں گے۔ اور سورہ آل عمران، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کئی چہرے روشن اور سفید چمکدار ہوں گے اور کئی سیاہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، میوہ جات بھی ملیں گے، جو وہ چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ اور بڑا تحفہ، سلام قولا من رب الرحیم، ان کو سلام کہا جائے گا رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ سورہ یونس میں کیا فرمایا، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے کون سا دعویٰ ہوگا، کون سا ان کا اعلان ہوگا، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، نہ تیری ذات میں کوئی شریک ہے، نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے کمالات میں کوئی شریک ہے، نہ تیرے اختیارات میں کوئی شریک ہے۔ جو دنیا میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے تھے، جنتی جنت میں جا کر بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور جنتیوں کا بڑا تحفہ جنت میں کیا ہوگا، سلام ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات اور گناہ کی بات نہیں ہوگی، الا قیلا سلاما سلاما، کبھی ادھر سے سلام، کبھی ادھر سے سلام۔ جو ہی جنت میں جائیں گے، سورہ زمر میں ہے،
اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، وہ تمہارے اوپر رب کے سلام ہو، خوشی خوشی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کبھی جنت کی حوروں کے سلام، کبھی غلمان کے سلام، سب سے بڑا تحفہ سلام قولا من رب الرحیم، جنتیوں کو ان کے رب کا سلام آئے گا۔ اس سے بڑا اور کیا تحفہ ہوگا؟ اللہ ہم سب کو جنت کی ساری نعمتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔